محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ، محی الدین ابن عربی وہ ہے جن کو ہمارے پرانے حلقوں میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا شیخ، بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کی شرح لکھی گئی ہیں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے، اب یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، دیکھ لیجئے، اس کو موجود ہے میری کتاب میں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں، یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت جو سورہ احزاب میں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے، یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہے، یہی مانتے ہیں نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط سمجھا آپ لوگوں نے۔ یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا، یعنی نبوت آ سکتی ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا، اس میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ، کمی بیشی نہیں کر سکتا، نبی آ جائے گا۔ مجھے افسوس بہت ہوا یہ کلپ سن کر، کیونکہ یہ وہ صاحب ہیں جن کے مزاج کے مطابق بات آ جائے تو یہ علماء کے اقوال بھی عوام کے سامنے حجت بنا کر پیش کرتے ہیں، اگر مزاج کے خلاف بات ہو تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مستقل حجت نہیں۔ غامدی صاحب ایک معیار اپنائیں، اور پھر آپ نے اپنے ثبوت میں کتاب کون سی پڑھی؟ فتوحات مکیہ، جس کی حیثیت علماء کی نظر میں کیا ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے مبین مذاہب عالم، امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الیواقیت والجواہر، اس کے صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں میرے پاس تھی کتاب فتوحات مکیہ، اس کی بعض چیزوں پر مجھے کافی شک تھا، پھر ایک دن میرے پاس آئے امام ابو طاہر مغربی، میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا یہ فتوحات مکیہ میرے پاس بھی ہے، یہ ابن عربی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ پھر جب میں نے دیکھی جن باتوں پر مجھے شک تھا وہ ابن عربی کی جو ہاتھ سے کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں چیزیں تھیں نہیں، تو آپ وہ کتاب پھر حجت بنا رہے ہیں جو محرف ہے، جس میں تحریف ہوئی ہے۔ تو غامدی صاحب خدا را پورا مطالعہ کیجیے۔ چلے اگر آپ نے فتوحات ہی پڑھنی تھی تو پوری پڑھ لیتے، کچھ آگے بھی چلتے، یہ انہی کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 4 صفحہ نمبر 158 میرے سامنے کھلا ہے، اس پر لکھتے ہیں انقطاع رسالت و نبوت اور مقام ولایت، ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا ہے، پس میرے بعد رسول اور نبی نہیں الحدیث۔ پوری پڑھ لیتے اور پھر دیکھیں یہ انہی کی کتاب ہے فصوص الحکم، اس کے صفحہ نمبر 459 پر لکھتے ہیں لہٰذا حقیقتاً نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پر ختم ہوئی۔ تو آخر پر میں غامدی صاحب کو 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی یہ، خدا را ادھورے مطالعے سے بات نہ کیا کریں، مطالعہ پورا کیا کریں۔ دوسری بات، آپ اپنے سٹیٹس کو کلیئر کریں، آپ کے سٹیٹس کے بارے میں لوگوں کو شک ہے، جب علماء کی نظر کچھ آپ سے ہٹتی ہے آپ ایک ایسا اپنا کلپ وائرل کر دیتے ہیں جس سے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل دکھتے ہیں. آپ وہ کلپ جاری کر دیتے ہیں جس میں قادیانیت کی کھلم کھلا حمایت ہوتی ہے. آپ کلیئر بتائیں آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں. آپ ابہام نہ رکھیں. وما علینا الا